السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر انڈا ہماری غذا کا ایک لازمی جز ہے۔ انڈے کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ عربی میں انڈے کو بیضہ کہتے ہیں، فارسی میں تخم مرغ اور انگریزی میں ایگ کہتے ہیں۔ انڈے سے ہماری مراد مرغی کا انڈا ہے۔ اس کے علاوہ بطخ اور دیگر پرندے بھی انڈے دیتے ہیں۔ ان کے خواص ان جانوروں کے خواص کے مطابق ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی مرغیاں مسلسل انڈے دیتی ہیں۔ ان میں کچھ 7 دن سے لے کر 10 دن تک انڈے دیتی ہیں اور ان میں کچھ ایسی مرغیاں ہیں جو مسلسل انڈے دیتی ہیں۔ ایسی مرغیوں کو ولایتی مرغی کہتے ہیں۔ دوستو، انڈا ایک مقوی، خالص اور صالح غذا ہے۔ یہ دوا نہیں ہے۔ اس میں اجزاء لحمیہ یعنی پروٹین پوری مقدار اور پوری حرارت میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کو اجزاء لحمیہ یعنی پروٹین کا بہترین مرکب سمجھا جاتا ہے۔ بکرے کے گوشت میں حرارت اس سے کم ہوتی ہے۔ گائے کے گوشت میں بکرے کے گوشت سے بھی حرارت کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اڑنے والے پرندوں کے گوشت اور انڈے میں مرغابی کے گوشت اور انڈے میں بھی زیادہ حرارت ہوتی ہے، جیسے تیتر، بٹیر، دلیر اور چڑیا وغیرہ۔ لیکن پانی کے پرندے کے گوشت اور انڈے کی گرمی مرغی کے گوشت اور انڈے کی گرمی سے کم ہوتی ہے، جیسے بطخ، مرغابی اور دیگر پرندے وغیرہ۔ انڈے کے اندر 2 جز پائی جاتی ہیں۔ ایک کا مسئلہ گھی خالص ہے، بندش بول اور بندش تمس کرتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی چلی آتی ہے کہ انڈے کی سفیدی میں تسکین کی قوت ہے اور زردی میں تسکین کی قوت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بیرونی استعمال میں انڈے کی سفیدی کی نسبت دافع سوزش قوت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری غلط فہمی یہ چلی آتی ہے کہ سفیدی سرد تر اور زردی گرم تر ہے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سفیدی اور زردی دونوں میں گندھک کے اثرات پائے جاتے ہیں اور وہ خشک ہے، اس لیے دونوں میں خشکی پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے انڈے میں خشکی زیادہ ہے، کیونکہ انڈا مولد صفرا ہے اور خون میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ انڈا ایک بہترین قسم کی مقوی غذا ہے، خاص طور پر دائمی نزلہ، زکام، دائمی ریشہ اور ذیابیطس کے لیے بے حد مفید ہے۔ اعصابی بخاروں اور اعصابی اسہال میں بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے دل میں بے حد طاقت پیدا ہوتی ہے اور خون میں حرارت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے کثرت استعمال سے دماغ کی طرف خون کا دباؤ شدید ہو جاتا ہے اور وہاں سے نزلہ اور ریشہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے جسم میں بہت جلد گوشت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کثرت استعمال سے بواسیر ہو جانے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بڑھاپے کے لیے بے حد مفید ہے۔ جوانوں میں ضرورت کے مطابق استعمال کرائیں، ورنہ احتلام میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، موجودہ سائنس نے انڈے اور خاص طور پر اس کی زردی کو خشک کر کے دوا کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عام طور پر غذا میں تقویت کے لیے اس کا حلوہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کمزور مریضوں کے لیے نیم برشت انڈے کا استعمال زیادہ مفید ہے۔ سوزش معدہ اور امعاء کی صورت میں اس کو شہد میں ملا کر نیم گرم کر کے استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اس میں کیلشیم فاسفیٹ بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا کشتہ اعلیٰ درجے کا عضلاتی مقوی ہے جو دائمی نزلہ، زکام، ریشہ، دمہ، ضعف قلب، کثرت بول اور ذیابیطس میں بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ دافع جریان اور مقوی باہ بھی ہے۔ 1 رتی سے 4 رتی تک اس کی خوراک ہے۔ اسے چائے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ نیم برشت انڈے میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے، بلکہ معجزہ نما اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طریق پر اس کا استعمال مندرجہ بالا تمام امراض میں نہایت ہی مفید، بلکہ امراض میں تریاق کا کام کرتا ہے۔